قرآن مقدس کی ریلیٹڈ ایک چیز رہ گئی ہے جسے صدقہ فطر کہتے ہیں. آج صدقہ فطر کے بارے میں تھوڑی سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بدنی عبادات کو فرض کیا ہے اس طرح مالی عبادات کو بھی فرض کیا ہے. مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سلسلہ جاری فرمایا. جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب آپ کو پتہ ہے سونا اگر دیکھنا ہو، صرف سونا ہو 7.5 تولہ اس کی مالیت ہونی چاہیے، اور چاندی کی 52.5 تولہ. اس طرح مال تجارت، یہ ساری چیزیں ملا کر یہ نصاب جو ہے اس کا مال بنتا ہے. تو جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض فرمایا. جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی زکوٰۃ کا بھی بندوبست فرمایا. اس کے لیے روزہ فرض کر دیا. جو آدمی روزے رکھتا ہے وہ اپنے مال اور جان کی جو ہے وہ اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جو آدمی صحیح طریقے کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو پاک فرما دیتے ہیں. اسی طرح روزے کی بھی زکوٰۃ ہے. روزے کو اگر آپ پاک اور صاف رکھنا چاہتے ہیں تو صدقہ فطر واجب فرمایا. جو آدمی صدقہ فطر دے گا اس کا روزہ پاک اور صاف ہو جائے گا. روزے کے دوران ہم کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو لغو قسم کی باتیں ہوتی ہیں، فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو گالی نکال دی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی. تو اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے رب کائنات نے صدقہ فطر واجب فرمایا ہے. جو آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مال کو پاک صاف کر دیتے ہیں، جسم کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اسی طرح روزے کو بھی وہ پاک اور صاف کر دیتے ہیں. تو صدقہ فطر بھی صاحب نصاب کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے. اس کا وقت جو ہے وہ تو ہے کہ 1 شوال کو صبح صادق سے لے کر عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں غرباء بھی جو ہے وہ بھی شامل ہو جائیں. وہ بھی آج عید کا دن ہے، کوئی اچھی چیز پکا لیں اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلا لیں. مقصد یہ ہے کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. تو یہ اسلام کا بہت بڑا مقصد ہے، اسلام کی بہت بڑی یہ فلسفہ ہے یہ مالی صدقات دینے کا، کہ غریب جو ہے وہ بھی اسی طرح امیروں کی طرح خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ان کی بھی خدمت کی جائے، ان کی بھی مدد کی جائے. صدقہ فطر کے بارے میں جو نصاب مقرر کیا گیا، جو مقدار مقرر کی گئی ہے، وہ آپ دیکھیں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 پیمانے استعمال ہوتے تھے. ایک ہوتا تھا جس کا نام تھا مد، میم دال مد، اور دوسرا ہوتا تھا صا ضبط الف صا عین صا. یہ استعمال ہوتے تھے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ مد جو ہے یہ تقریباً آج کل کے 1 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور صا جو ہے وہ آج کل کے 4 کلو گرام کے برابر ہوتا تھا. تو یہ پیمانے ہوتے تھے ماپنے کے لیے. گندم کو، جو کو، ستو، اس وقت یہ کھجوریں وغیرہ ان کو ماپنے کے لیے یہ صا اور مد استعمال ہوتے تھے. تو آپ جو ہے نا یہ صا آج کل اس کی کیا مقدار ہے؟ 1 صا آج کل 4 کلو گرام کے برابر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کھجوریں جو ہیں وہ صدقہ فطر کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو 1 صا جو ہے نا وہ دینی ہوگی. کشمش اس کو اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی 1 صا یعنی 4 کلو گرام جو ہے یا اس کی قیمت دینی ہوگی. جو دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی 4 کلو گرام یعنی 1 صا جو ہے وہ دینی ہے. صرف گندم کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ یہ نصف صا دینی ہے. یعنی گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نصف صا یعنی 2.25 کلو گرام جو ہے وہ آج کل اس کی مقدار بنتی ہے. جو بھی صاحب نصاب آدمی ہوگا، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے روزوں کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ صدقہ فطر اس کو ادا کریں. لیکن اگر کوئی بہت ہی غریب مسکین آدمی ہے، نہیں دے سکتا، وہ صاحب نصاب نہیں ہے،
اس کے اوپر جو ہے یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ نابالغ بچوں اور بچیوں اور گھر والی کا جو ہے وہ کفیل ہوتا ہے، تو وہ گھر کا سربراہ اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے وہ خود ادا کرے گا، کیونکہ وہ گھر کا کفیل ہے، کفالت اس کے ذمہ ہے۔ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بوڑھے تک یہ سب کی طرف سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ گندم کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کلو کے حساب سے دیں گے، اور کھجور، کشمش، جو وغیرہ یہ دینا چاہتے ہیں تو یہ 4 کلو کے حساب سے اس کی مقدار ہوگی، اس کی قیمت دی جائے گی۔ فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایک تو غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، اور دوسرا کیا ہے کہ اس سے روزے انسان کے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ وقت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اصل تو فرض واجب اس وقت ہوتا ہے کہ یکم شوال کی صبح صادق سے لے کر عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پہلے ادا کر دیتا ہے، مثلا اب ادا کر دیتا ہے، کل ادا کر دیتا ہے، 15 روزے کو ادا کر دیتا ہے، 20 روزے کو ادا کر دیتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے یہ ادا ہو جائے گا، یہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی غریب اور مسکین کو زیادہ فائدہ دے وہ دینی چاہیے۔ مطلب اگر گندم اس کو فائدہ زیادہ دیتی ہے تو گندم دیں، اگر اس کو قیمت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو اس کو قیمت ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صدقات کو اس لیے واجب اور فرض فرمایا ہے تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے اور مال جو ہے یہ پاک اور صاف ہو جائے، اور انسان کے اندر سے جو بخل والی صفت ہوتی ہے، بخیلی والی، کنجوسی والی، یہ ختم ہو، اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو۔ اور دینی کس کو چاہیے؟ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمائے ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، اور مقروض ہیں، ابن السبیل، فی سبیل اللہ، اور یہ سارے جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جو ہے یہ مصارف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں دیکھنا یہ ہے کہ جو سب سے پہلے اپنی برادری کے اندر، خاندان کے اندر جو غریب مسکین ہوتا ہے نا اس کو دینے چاہیے۔ ہم جو ہے اکثر خاندانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی خدمت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ناراض ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ذوی الارحام جن کے اوپر آپ نے رحم کرنا تھا، صلہ رحمی آپ کے اوپر فرض تھی، کیا وہ آپ نے ادا کیا یا نہیں کیا ہے؟ اور ہم زیادہ تر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونا چاہیے، دینی معاملات میں ناراض ہونا چاہیے، لیکن ہم ناراض ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں، ٹھیک ہے نا۔ دینی معاملات میں ناراض، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ناراض ہونا چاہیے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن نماز کوئی نہیں پڑھتا تو ہم اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک اب یہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن کوئی آپ کو تھوڑی سی گالی دے دے، کوئی آپ تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرح کر دے، کوئی گھور کر آپ کو دیکھے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے مجھے گھور کے دیکھا کیوں ہے، اس نے مجھے یہ بات کیوں کی ہے۔ دینی معاملات میں ناراضگی کا سبب ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی معاملات میں ناراضگی کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے قبیلے میں جو غریب اور مسکین حقدار ہو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد محلے میں دیکھیں، محلے کے بعد پھر دوسرے محلے میں دیکھیں، پھر پورے گاؤں اور شہر میں دیکھیں۔ اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، محلے میں بھی کوئی نہیں ہے، شہر میں بھی کوئی نہیں ہے، تب جا کر اجازت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے گاؤں کے اندر جا کر جو ہے نا وہ اپنا صدقے وغیرہ کا یا صدقے فطر کا یا زکوٰۃ کا مال جو ہے اس کو دیا جائے، کیونکہ یہ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے پڑوسی یا اپنے خاندان کے بارے میں کیا ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا تھا۔ اس لیے صدقہ فطر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی اس کی قیمت بتا دیں۔ قیمت آج کل جو ہے وہ تقریباً جو مختلف چل رہی ہیں، 250 سے لے کر 300 تک جو ہے نا، کم از کم اگر دینا چاہتے ہیں تو 250 روپے جو ہے وہ فی کس، گھر کے جتنے افراد ہیں نا ان کی طرف سے 250 روپے کے حساب سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ 300 دیں، 400 دیں، 500 دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کھجور کے 4 کلو کے حساب سے دے دے، وہ کشمش کے 4 کلو کے حساب سے دے دے، جو کے 4 کلو کے حساب سے دے دے، لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو کم از کم گندم جو ہے اس کے 2 کلو یا 2.25 کلو کے حساب سے جو ہے وہ قیمت ادا کر دے۔
تو گھر جو کے حساب سے دینا چاہتے تو 600 ہے ایک بندے. جی ہاں وہ 600 بنتا ہے. کھجور کے حساب سے اور زیادہ قیمت ہوگی, کشمش کے حساب سے اور زیادہ قیمت ہوگی. 4400 ہے. تو یہ باتیں بنتی ہیں کہ جو جتنی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے تو اس کو اتنے اوپر جو ہے وہ کیا ہے خدمت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. جی آپ کیا سر مؤلفۃ القلوب جو کون سے ہوتے ہیں اور انہیں ہم کیوں دیتے ہیں؟ مؤلفۃ قلوب یہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوئے نئے مسلمان ہوئے ہیں غریب, کیونکہ وہ ایک مذہب کو چھوڑ کے آپ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے اپنے قبیلے والے نے ان کو چھوڑ دیا ہے. وہ بائیکاٹ ان سے کر دیتے ہیں, سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں, معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں, تو وہ غریب اور مسکین بن جاتے ہیں. ان کا کوئی جو ہے نظریہ نہیں ہوتا. تو ان کو مؤلفۃ قلوب جو ہے نا ان کی تعریف قلب کے لیے کہ آپ اسلام میں آئے ہیں, نئے آپ اسلام میں آئے ہیں, سارے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, تو ہم آپ کی مالی مدد کرتے ہیں تاکہ مالی پریشانی جو ہے نا آپ پر لاحق نہ ہو اور آپ اپنا گھر کا جو ہے وہ چولہا جلا سکیں, گھر کا انتظام جو ہے ہم آپ کی مدد کریں گے بحیثیت مسلمان. آپ جو ہے نا اپنی معاشی زندگی جو ہے اس کی طرف سے بے فکر ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, دینی معاملات سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المقدس کے دن بالکل تھوڑے سے رہ گئے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کی طرف مائل ہوں, اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں, ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی برکات جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.